بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں مزمل افغان اس خبر کے ساتھ حاضر ہوں کہ بجلی کے بلوں نے عوام کی چیخیں نکلوا دی ہیں۔ پورے پاکستان میں بجلی کے بلوں کے خلاف عوام سراپا احتجاج ہیں، سڑکوں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور یہ جو بجلی کے بل آ رہے ہیں دراصل اس پر حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ جب بجلی کے بل، پچھلے سال کی بات ہے جب بجلی کے بل آ رہے تھے تو اس وقت بھی عوام سراپا احتجاج تھی، تاجر سراپا احتجاج تھے، پورے ملک میں پروٹیسٹ ہوا، اور یہاں تک کہ کئی لوگوں نے بجلی کے بل پھاڑے۔ بجلی کے بل ادا جو لوگوں نے بجلی کے بل ادا کرنے تھے، کئی لوگوں نے تو بجلی کے بل پھاڑ دیے۔ اور لیکن اب چونکہ وہ سینیریو کچھ اور ہے، اور ابھی بھی شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے۔ اس وقت تو خیر شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ ہمارے پاس جو بقیہ 1.5 سال تھا عمران خان کو گرانے کے بعد، عمران خان کے خلاف جو عدم اعتماد کامیاب ہوئی تھی، اس کے بعد شہباز شریف صاحب کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس وقت نہیں تھا۔ IMF کے ساتھ جو عمران خان نے معاہدے کیے ہوئے تھے اس کو 1.5 سال میں ہم ملک کو ریکور نہیں کر سکتے تھے، ہم ملک میں وہ چینج نہیں لا سکتے تھے، ملک میں مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکتے تھے۔ آج جب اقتدار میں آئے ہیں تو خاموش تماشائی بن گئی ہیں۔ جب اقتدار میں آئے تو ترجیحات کچھ اور ہوتی ہیں، جب اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو تب عوام جو ہے اس کا دکھ اور اس کا درد بڑا پیٹ میں مروڑے اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ آج شہباز شریف صاحب حکومت میں ہیں اور وزیر اعظم پاکستان ہے۔ میں ان کی حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے عوام کے لیے کیا کیا؟ صرف بیانات دیے؟ آپ کے منسٹر کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ اسمبلیز کے اندر، کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ جی وہ بجلی کے بل جو ہے نا اس کے اوپر جی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں، آنے والے وقتوں میں، آنے والے مہینوں میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی تک اویس لغاری صاحب جو منسٹر ہیں فار واٹر اینڈ پاور کے، جو وفاقی وزیر ہیں پانی اور بجلی کے، جو وہ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے، وہ تو KPK اور کراچی کا معاملہ ڈسکس کر رہے تھے۔ اور وفاقی حکومت کے جب کچھ سینئر ریپریزنٹیٹیو سے بات ہوتی ہے، ان کے سینئر لوگوں سے بات ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کراچی اور خیبر پختونخوا میں لوڈ شیڈنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ وہاں پر لوگ بجلی کا بل نہیں ادا کرتے، وہاں پر لوگ بجلی کا بل نہیں پے کرتے، وہاں پر جی بجلی بھی مل رہی ہے، وہاں پر وافر مقدار میں بجلی ہے، لیکن لوگ وہاں پر بجلی کا بل نہیں پے کر رہے، لہٰذا وہاں پر لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے۔ اچھا، لوڈ شیڈنگ کا ایک مسئلہ تو چل رہا ہے ڈیفینیٹلی، کیونکہ یہاں پر بوجھ بھی بہت زیادہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں پر لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ختم تو ہو گیا تھا 2013 میں۔ اس بات کا کریڈٹ دینا چاہیے، ٹھیک ہے، میاں صاحب کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ جی انہوں نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، اور زرداری صاحب کی حکومت جو تحفہ دے کر گئی تھی پاکستان کو، لوڈ شیڈنگ کا جو عذاب عوام پر نازل کر کے گئی تھی، مشرف دور میں یہ شروع ہوئی تھی لوڈ شیڈنگ، 2007 میں شروع ہوئی، 2013 میں جا کر ختم ہوئی، 2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی برسر اقتدار رہی، لیکن لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ نہیں کر سکی، لوڈ شیڈنگ کے جن کو بوتل میں قابو نہیں کر سکی۔ نون لیگ کی حکومت ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو کریڈٹ دیا، لیکن جہاں پر حکومت غلط ہے ہم اس پر تنقید تو کریں گے، ہم تو صافی ہیں، ہم نے تو بات کرنی ہے۔ اب یہاں پر شہباز شریف صاحب کی حکومت سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ایک عام آدمی جو 20,000 روپیہ کما رہا ہے، جو مزدور 15,000 روپیہ کما رہا ہے، وہ بجلی کا بل کیسے ادا کرے گا؟ جس کے گھر میں ایک پنکھا چلتا ہے، جس کے گھر میں ایک فریج چلتی ہے، جس کے گھر میں ایک لائٹ چلتی ہے، جس کے گھر میں 20,000 کمانے والا صرف ایک شخص ہے، وہ گھر میں بجلی کا بل کیسے ادا کرے گا؟ اگر اس کو اس کی آمدن سے زیادہ بجلی کا بل آ جاتا ہے، ایک بندہ جس کی 20,000 روپیہ ماہانہ اجرت ہے اور اس کو بجلی کا بل 40,000 روپیہ آ رہا ہے، تو وہ کیسے ادا کرے گا؟ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ کیسے پالے گا؟ اپنی بیوی کا زیور بیچے گا، اپنے گھر کی چیزیں بیچے گا، الیکٹرکسٹی کی چیزیں بیچے گا، فریج بیچے گا، AC بیچ دے گا، کیا کرے گا؟ AC تو اس کے گھر میں نہیں ہوگا، کولر بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف فریج ہوگی، اور کیا ہوگا؟ وہ اور اپنی بیوی کا جو زیور ہے اس میں بالیاں ہوں گی، اس میں کوئی چوڑیاں ہوں گی، بس، اور کیا ہوگا؟ سر، میں نے ایک آدمی کی جو ہے نا وہ ایک آدمی کی رودات سنی، اور وہ شخص دریائے چناب کے اوپر کھڑا ہوا تھا، اور وہ شخص رو کر کہہ رہا تھا کہ 2 مہینے میں نے بجلی کا بل ادا کیا، یہ تیسرا مہینہ ہے، میرے پاس بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، میں بجلی کا بل نہیں ادا کر سکتا۔ اس نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں کیوں کسی کا محتاج ہوں، یا کیوں میں کسی سے پیسے مانگوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے خودکشی کر لینی چاہیے، اور اس نے دریائے چناب میں چھلانگ لگے اور خودکشی کر لی۔
یہاں پر تو لوگ ایسے لوگ ہیں کہ یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر 1 مہینہ بجلی کا بل زیادہ آ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، نیکسٹ منتھ یا اس سے نیکسٹ منتھ حکومت ریکور کر لے گی۔ بھائی ریکور کر لے گی، ہم نے کب کہا نہیں ریکور کرے گی، لیکن کوئی اس کا کوئی میکنزم بھی تو نظر آئے۔ صرف عوام کے اوپر ہی بوجھ ڈالنا آپ نے۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی بجلی جو ہے وہ مہنگی ہو گئی، ابھی معاملات کچھ ایسے ہیں، مہنگائی ہے اور IMF کے ساتھ معاہدے ہیں، پھر پتہ نہیں کیا کیا۔ حکمرانوں سے جب بھی بات کرتے ہیں نا، حکمران اسی طرف آتے ہیں کہ جی IMF کے ساتھ معاملات چاہ رہے ہیں، یا IMF کے ساتھ آخری پروگرام تھا، مہنگائی کنٹرول ہو گئی ہے، پیٹرول سستا ہو گیا ہے، بجلی سستی ہو جائے گی، اور جی پاکستان میں معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے۔ یہ معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں، لوگ اپنی جانیں دینے پر مجبور ہو چکے ہیں، کئی لوگوں کو ہارٹ اٹیک آئے ہیں، کئی لوگ جو ہیں وہ ہارٹ فیل سے وفات پا گئے ہیں بجلی کے بل دیکھ کر۔ ایک بزرگ دیکھ رہا تھا میں، اور وہ بزرگ جو ہیں وہ لاہور میں اقبال ٹاؤن میں ایک جو ہے وہ لنگر خانے کے باہر کھڑے ہوئے تھے، تو وہ ویڈیو دیکھی میں نے، تو وہ یقین کریں اگر آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ وہ بزرگ جن کی داڑھی تھی، جو نماز پڑھ کر آئے، وہ بزرگ کھڑے ہیں، اور وہ بزرگ لائن میں کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں کہ بجلی کا بل انہوں نے پکڑا ہوا ہاتھ میں، اور وہ دکھا رہے ہیں کہ یہ بجلی کا بل ہے۔ یہ حکمرانوں کے منہ پر تماچا ہے کہ یہ بل آیا مجھے، اور وہ دکھا رہے ہیں کہ یہ اتنی سخت گرمی میں جب میرے گھر میں ایک پنکھا چلتا ہے، ایک لائٹ چلتی ہے، اور میرے گھر میں کمانے والا جو ہے وہ صرف میں اور ایک میرا بیٹا ہے، اور وہ دکھا رہے ہیں کہ جی یہ بجلی کا بل آیا 55,000 روپیہ بجلی کا بل آیا ہے، 55,000 روپیہ۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ایک اداکار ہیں جن کی آج کل سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں بیمار ہوں، ڈرامہ آرٹسٹ ہیں، بہت بڑا نام ہے، ڈرامہ نگار ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حکومت کو پتہ ہی نہیں ہے۔ حکومت اگر اپنی عیاشیوں سے باہر نکلے، سرکاری افسران اپنی عیاشیوں سے باہر نکلیں، بیوروکریسی اپنی عیاشیوں سے باہر نکلے، تو یہ ملک کیسے ٹھیک نہیں ہوگا؟ کسی مائی کے لال میں جرت نہیں ہوگی کہ کوئی اس ملک کو میلی آنکھ سے دیکھ سکے یا اس ملک کو نظر لگا سکے۔ کسی کی اتنی جرت نہیں ہوگی کہ کوئی اس ملک میں شاہانہ پروٹوکول کے ساتھ جا سکے۔ ہمارے سرکاری افسران، بیوروکریسی کے اندر میں بات کر رہا ہوں، ہمارے سرکاری افسران لبرٹی چلے جائیں، ابھی بھی گلبرگ چلے جائیں، MM عالم چلے جائیں، کیویلری چلے جائیں، DHA چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، سرکاری گاڑیاں کھڑی ہوں گی۔ وہ سرکاری گاڑیاں جو ویگو ڈالے ہیں، اس کا پیٹرول ہمارے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ادا ہونا ہے۔ لعنت ہے ایسے ملک کے اوپر جہاں پر سرکاری افسران عوام کے خون پسینے کی کمائی جو ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ عوام کا جو خون پسینہ ہے اس سے ہونے والی کمائی جو ہے وہ اس کو ٹیکس پہ، اس کو عیاشیوں پہ اڑا رہے ہیں، اور کر کیا رہے ہیں؟ عوام کا خون چوس رہے ہیں۔ ہمارے جو عوام کے پیسے ہیں اس سے یہ سرکاری افسران جو ہیں وہ ویگو ڈالوں میں پھیر رہے ہیں، اس سے یہ بیوروکریسی کے جو لوگ ہیں نا، شاہانہ پروٹوکول والے لوگ، یہ کیا کر رہے ہیں اس وقت ملک میں؟ آپ دیکھ لیں، انہوں نے ملک کو تماشا بنایا ہوا ہے۔ یہ تماشا سٹیٹ بن گیا ہے، ایک تماشا ریاست بن گئی ہے یہ ملک، کہ کوئی بھی حکومت آتی ہے اس کے اندر سرکاری افسران لوٹ مار کرتی ہیں، لوٹ مار کا بازار گرم ہوتا ہے۔ ہمارے دوست ہیں میاں عمران ارشد صاحب، پروگرام کرتے ہیں نیوز پر، پہلے لاہور رنگ پر ہوا کرتے تھے، انہوں نے بھی پروگرام کیا۔ اب جو لاہور رنگ پر پروگرام کرتے ہیں، اینکر ہیں، بڑے اچھے، بڑے سیزنیبل اینکر ہیں اور بڑے ینگ ہیں، وہ ایک دن جی پروگرام کر رہے تھے، اور وہ جو پروگرام کر رہے تھے وہ لبرٹی میں کر رہے تھے، MM عالم روڈ پہ کر رہے تھے۔ سرکاری افسر صاحب جو ہیں ان کو جو ویگو ڈالا ملا ہوا ہے، وہ ڈرائیور صاحب جو ہیں وہ بچوں کو لے کر اسکول سے لے کر اس ویگو ڈالے میں گھر لے کر جا رہے ہیں، اور وہ گاڑی وہاں پر لگی اور ان سے پوچھا جا رہا کون ہے وہ؟ جی وہ جو ہے نا وہ سرکاری افسر جی ان کا ڈرائیور ہوں۔ اچھا جی ان کا پرسنل ڈرائیور ہوں۔ اچھا آپ کرتے کیا ہیں؟ وہ جی میں گاڑی ڈرائیو کرتا ہوں۔ کیا کرنے آئے ہیں؟ وہ جی بچوں کو اسکول سے لینے آیا ہوں۔ سر وہ ویگو ڈالا جس کا پیٹرول ہم نے عوام نے اپنی جیب سے ادا کرنا ہے، جس سرکاری ویگو ڈالے کے اوپر بیٹھ کر ریاست کے تماشبین جو ہیں، ریاست کا جو نام بدنام کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ ہمارے پر بوجھ بنیں گے اور ان گاڑیوں کے اوپر پھریں گے، سرکاری پروٹوکول کے ساتھ پھریں گے۔ سر لعنت ہے ایسے ملک کے اوپر کہ جہاں پر سرکاری لوگ جو ہیں وہ ملک کا مذاق اڑا رہے ہیں اور تماشا بنایا ہوا ہے ایسے ملک کو۔ قائد اعظم نے جو پاکستان بنایا تھا، یہ ایک اسلامی فلاحی ریاست بنایا تھا،
پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست ہے، ایک اسلامک اسٹیٹ ہے، لیکن یہاں پر ہو کیا رہا ہے؟ سرکاری افسران انجوائے کر رہے ہیں، وزراء انجوائے کر رہے ہیں، پروٹوکول مل رہا ہے، سرکاری افسران کو بجلی جو ہے اس کے یونٹ معاف ہیں، پیٹرول معاف ہے، ٹھیک ہے، گیس کا بل معاف ہے، بچوں کی فیسیں معاف ہیں، سارا کچھ معاف ہے۔ تو پڑھو پھر سر، ٹھیک ہے، کرو انجوائے ملک میں، جو کرنا ہے کرو، دل کرتا ہے کرو، لیکن یہاں پر عوام کا جو خون چوسا جا رہا ہے نا، اس کے اوپر میں عدلیہ سے ریکویسٹ کروں گا، عدلیہ سے التجا کروں گا، درخواست کروں گا کہ خدارا اس پر ایک ازخود نوٹس لیں، اس پر ایک سو موٹو لیں۔ یہ جو عوام خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئی ہے، یہ حکمران عوام کو اس طرح مار دیں گے۔ یہ شہباز شریف صاحب، آپ وزیر اعظم ہیں، سوری ٹو سے، آپ ایک بہت اچھے چیف منسٹر رہے ہیں، ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں، آپ نے بہت اچھا کام کیا، بطور وزیر اعظم آپ کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ محنت کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ایسی محنت نہیں چاہیے جہاں پر عوام پر ٹیکس ڈالے جائیں، بجلی کے بل ڈالے جائیں، عوام کا جو ہے وہ خون چوسا جائے، عوام کے خون پسینے کی کمائی کو حرام کیا جائے، اور سرکاری افسران عوام کے ٹیکس کے پیسوں کے اوپر عیاشیاں کریں، ویگو ڈالوں پر پھریں، سرکاری پروٹوکول کے ساتھ جائیں، مری جائیں، گلیات جائیں، کلام جائیں اور سیر سپاٹے کریں، اور ہم بیٹھ کر یہاں پر منہ دیکھ رہے ہوں۔ ہم جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ، پاکستان کے اندر جو لوگ بات کر رہے تھے نا کہ رولنگ ایلیٹ، جو پاکستان کی سٹیٹ ہے نا وہ رولنگ ایلیٹ میں پھنسی ہوئی ہے، پاکستان کی ریاست جو ہے وہ کرپٹ اشرافیہ میں پھنسی ہوئی ہے، اور ہم جب تک خود کو رولنگ ایلیٹ سے نہیں نکالیں گے تب تک ہمارے ذہن جو ہیں اسی طرح رہیں گے جس طرح ابھی ہیں۔ پاکستان کو رولنگ ایلیٹ نے اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے، اور جب ہم اس بات کا یادہ کر لیں گے کہ ٹھیک ہے جی، وہ جس طرح کشمیر میں لوگ نکلے تھے نا، اپنے حق کے لیے آواز نکالی، پروٹیسٹ کیا، سڑکوں پر آئے، احتجاج کیا اور کہا کہ جی نہیں دینا بجلی کا بل، جو کرنا کر لو، اتھے دا وزیر اعظم انوار الحق، پاؤں سے زمین نکل گئی سر، پتہ چلا کہ عوام سڑکوں پر آ گئی ہے۔ ایک ریاست کا اتنا ڈرپوک وزیر اعظم اگر وہ عوام کے احتجاج سے ڈر گیا تو سمجھیں عوام کا جو احتجاج ہے وہ کتنا معنی رکھتا ہے، کہ پوری عوام سڑکوں پر آ گئی ہے اور وہاں پر پروٹیسٹ ہو رہا ہے، عوام اپنے رائٹس کے لیے نکلی ہے، تو کیا پاکستان میں نہیں نکلے گی عوام؟ سر یہ عوام کو مجبور کر رہے ہیں، حکمران عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز کر رہے ہیں، اور جس دن عوام کا صبر ختم ہو گیا عوام سڑکوں پر آ جائے گی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ اس طرح سے یہ ملک نہیں چلے گا کہ آپ سرکاری افسران جو ہیں ان کو بجلی بھی معاف کر دیں، ان کو بجلی کا بل بھی معاف کر دیں، ان کو بجلی کے یونٹ بھی معاف کر دیں، ان کو پیٹرول بھی معاف کر دیں، ان کو گیس بھی معاف کر دیں، ان کے بچوں کی تعلیم کا خرچہ ہے وہ بھی معاف ہو جائے، اور وہ شاہانہ پروٹوکول کے ساتھ عوام کے خون پسینے کی کمائی جو ہے اس کے اوپر بیٹھے رہیں اور عوام کا خون چوستے رہیں۔ یہ ملک ایسے نہیں چلے گا۔ یہ ملک چلے گا تب چلے گا جب عوام سڑکوں پر ہوگی اور حکمرانوں کے خلاف ایک پیسفل پروٹیسٹ ہوگا، اور پھر حکمرانوں کو پتہ چل جائے گا، پھر پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوگا اس ملک میں۔ بہرحال سر، میں نے جو بات کرنی تھی میں نے کر دی ہے، اور جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی بات بجلی کے اضافی بلوں کے خلاف، عدالت کو چاہیے کہ ازخود نوٹس لے، عوام خودکشیاں کر رہی ہے اور حکمران عوام کے دشمن بنے ہوئے ہیں، حکمرانوں کی وجہ سے عوام انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو چکی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان میں احتجاج اور دھرنے شروع ہو جائیں اور حکومت جو ہے اس کا بوریا بسترا گول ہو جائے۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔